قاری عبدالباسط مصر کے بہت بڑے قاری ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا، قاری صاحب آپ پوری دنیا میں قرآن مجید کی قرأت کرنے جاتے ہیں، آپ نے کبھی قرآن مجید کا کوئی معجزہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے، ایک معجزہ؟ میں نے قرآن کے سینکڑوں معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا یہ واقعہ خود سنایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مصر میں جمال عبد الناصر کا دور تھا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے روس کا سرکاری دورہ کیا۔ وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی جو کہ اسلام کے خلاف تھی۔ جمال عبد الناصر ماسکو پہنچے۔ انہوں نے وہاں جا کر اپنے ملکی امور کے بارے میں کچھ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے بعد تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس وقت وہ آپس میں گپے مارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپس میں گپے مارنے لگے تو ایک کمیونسٹ نے کہا، جمال عبد الناصر تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو؟ تم کمیونزم کو اپنا لو، ہم تمہارے ملک میں جدید ٹیکنالوجی لائیں گے۔ مصر میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی اور مصر دنیا کے ترقی یافتہ ملک میں شمار ہوگا، لہذا اسلام کو چھوڑو اور کمیونزم اپنا لو۔ جمال عبد الناصر نے انہیں اس کا اپنے تئیں تو جواب دے دیا، لیکن دل کو تسلی نہ ہوئی۔ 2 سال کے بعد جمال عبد الناصر کو دوبارہ روس جانے کا موقع ملا۔ قاری عبدالباسط فرماتے ہیں کہ مجھے صدر نے خط لکھا کہ آپ تیاری کریں، آپ کو میرے ساتھ روس جانا ہے۔ کہنے لگے، میں بڑا حیران ہوا کہ میری ضرورت پڑے سعودی عرب میں یا پاکستان میں جہاں مسلمان بستے ہیں۔ روس جہاں کمیونزم کا دورہ ہے اور اکثریت دہریوں کی ہے، وہاں قاری عبدالباسط کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خیر میں نے تیاری کی اور میں صدر کے ساتھ مصر روانہ ہو گیا۔ وہاں انہوں نے روس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اپنی میٹنگ مکمل کی۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا گیا تھا۔ سارے لوگ باتیں کرنے لگے۔ جب محفل خوب گرم ہو گئی تو جمال عبد الناصر نے ہمت سے کام لیتے ہوئے ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں جو آپ کو کچھ سنائیں گے۔ صدر صاحب نے قرآن پاک کا نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ وہ روسی کمیونسٹوں کو جانتے تھے کہ اگر میں نے کہا کہ یہ قرآن سنائیں گے تو اکثر لوگ دو رفو چکر ہو جائیں گے اور جو 2-4 لوگ بیٹھیں گے وہ بھی توجہ نہیں کریں گے۔ پھر مجھے صدر صاحب کا اشارہ ملا اور میں نے سورۃ طٰہٰ کا وہ رکوع پڑھنا شروع کر دیا جسے سن کر کسی دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب 2 رکوع تلاوت کر کے آنکھیں کھولی تو میں نے قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کمیونسٹوں میں سے 4-5 آدمی آنسوں سے رو رہے تھے اور باقی تمام لوگ بھی پورے جذبات میں تھے۔ جمال عبد الناصر نے پوچھا، جناب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آپ کے ساتھی نے کیا پڑھا ہے، مگر پتہ نہیں کہ اس کلام میں ایسی کیا تاثیر تھی کہ ہمارے دل موم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ پھر صدر جمال عبد الناصر نے فرمایا کہ یہی وہ قرآن اور اسلام ہے جسے چھوڑنے پر آپ میرے ملک کو دولت اور ٹیکنالوجی دینے کی بات کرتے ہیں، اور یہی اس کی تاثیر ہے جس کی وجہ سے ہم اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ناظرین اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔